ہم یہ کر رہے ہیں علامہ صاحب, ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ ساری خیانت کر رہے ہیں, اس کی کیا کوئی ایک وجہ ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ان برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے تو ایسے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اتنی بری چیز ہے؟ یہ تعلیمات کی کمی ہے, ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی, کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ ہماری بھی جو ہے وہ اصلاح فرمائیے اور لوگوں کی بھی. ہاں, جیسے کہ آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں بات چیت کی, تو میں تو خیر یہ بات بہت دنوں سے اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں, چونکہ ہمارے یہاں ملک میں تعلیمات کے دو پورشن ہو گئے, دو حصے ہو گئے. اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسے میں جائیں, دنیاوی علوم حاصل کرنے تو پھر آپ اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک جائیں. تو اب یہ دو حصے ہیں اور ان میں دونوں میں اختلافات بھی ہیں, اور کچھ یہ کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر فاصلے بھی پیدا کیے گئے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں بڑی کوشش ہوئی کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو سنبھالا جائے اور کسی بڑے ادارے کو پورا پاکستان کا سسٹم ایجوکیشن کا دے دیا جائے. تو اس میں آغا خانیوں کا سسٹم ایجوکیشن کا سب سے نمبر 1 پاکستان میں سمجھا جاتا ہے, تو انہوں نے وہ دے دیا تھا. تو اب اس کے بعد وہ ایک ادھم ہو گیا کہ آغا خان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں. اب اس میں جو بحثیں فرقہ وارانہ اور مذہبیات کے تعصبات کے مسائل آ جاتے ہیں کہ بھئی آکسفورڈ کے معیار پر بھی اسکول ہیں ہمارے پاس, کیمبرج کے معیار کے بھی ہیں, امریکن اسکول لاہور میں جو ان کا معیار ہے اس کے مطابق اسکول اور کالج ہیں ہمارے پاس. تو ہم یہ کہہ دیں مشرقوں کا معیار یہ, تو اس میں اب دیکھیں نا ایجوکیشن میں انگلینڈ نمبر 1 اس لیے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس قوم کا بچہ ہے, کس فرقے کا ہے. وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لکھ کے آئیے, ویزا ہم دیں گے. پڑھنے آ رہے ہیں آپ, جتنے ویزے تعلیم کے انگلینڈ دیتا ہے, یہ ضرور ہے کہ اب مہنگی ہو گئی ہے ان کی تعلیم, لیکن وہاں سے جو طلباء نکلتے ہیں اور جتنی یونیورسٹیز انگلینڈ میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی بھی ملک کا بچہ ہو, وہ جاتا تو اوپر عروج پر ہے اگر انگلینڈ میں اس نے پڑھا ہے. ہمارے ہاں خود مطلب یہ کہ امریکہ اور انگلینڈ کے پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے مثلاً ہارورڈ یونیورسٹی ہے بے نظیر وہاں کی پڑھی ہوئی تھی, میں نے خود جا کے پرنسٹن اور ہارورڈ کو میں نے خود دیکھا. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں تاج محل تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی, تو وہ اتنے پرانے. اب ایک سروے آتا ہے ہر سال کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کا سروے آتا ہے, کس ملک کی کتنی یونیورسٹیز نے ٹاپ کیا اور ان کے اسٹوڈنٹ. ابھی تک پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی اس میں سروے میں نہیں آ سکی ہے. ہر سال کا ریکارڈ موجود ہے, ابھی تک فہرست میں نہیں آیا ہے. تو یہ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے, لیکن مدرسے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. حالانکہ مدرسوں کی تعلیم جو ہے دینی اعتبار سے ایک سے ایک مدرسے ہمارے ہیں, بہت اچھے مدرسے, دیوبند کے, بریلویوں کے, شیعوں کے اچھے مدرسے لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں موجود ہیں, اور وہ اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اس میں سے بہت سے علماء پڑھ کے نکلتے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ مدرسوں کو تو حیثیت نہیں دیں گے انٹرنیشنل طور پہ, لیکن یونیورسٹیز کو تو دیں گے, کالجوں کو دیں گے. تو ہمیں معیار بڑھانا ہے اور اپنے کورس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم انگریزی میڈیم میں بھی پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے دین کے بارے میں بچوں کو کون سی ایسی چیزیں رکھیں, اردو کی کتاب ہو یا انگلش کی کتاب ہو یا اور دوسرے سبجیکٹ ہوں, سائنس کے یا آرٹس کے, فارن لینگویج تو اس میں وہ کون سی چیزیں رکھیں کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بدی کی طرف نہ جائے, خیانت کی طرف نہ جائے, بلکہ ایمانداری کی طرف رواں دواں اس کا ذہن ہو. تو ہمیں مل بیٹھ کے ایسے دماغ لینے پڑیں گے, مدرسوں سے بھی لوگوں کو لیں اچھے دماغ, کالجوں سے بھی لیں, یونیورسٹیز سے بھی لیں, دانشوروں کو بٹھائیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس 50 سال میں جو دانشور میں نے دیکھے ہیں وہ تقریباً سب مر گئے, اچھے دماغ والے لوگ
بہت اچھے اچھے لوگ تھے, بڑے اعلیٰ تھے, جو اس کو سب کو سسٹم کو بنا کے چلے گئے. CSS لوگ تھے, آفیسر تھے, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. خلیق الزما کی کتاب موجود ہے, ہاشم رضا صاحب جو کہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے پہلے, اور 1944 میں یہاں آ گئے تھے. پھر وہ مغربی بنگال میں گورنر بھی رہے, پھر افغانستان میں وہ سفیر بھی رہے. سب سے ان کے بہت سے کارنامے ہیں, جس میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ جو میمن مسجد ٹاور پر ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹ تھے, تو یہ زمین گورنمنٹ کے پاس تھی. تو انہوں نے اہل سنت کو بھی بلایا, شیعوں کو بلایا, انہوں نے کہا بھئی جو ہماری مانگ ہے, گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے آپ جمع کر کے دے دیں اور یہ پلاٹ لے لیں, آپ مسجد بنا لیں. وہ ابھی میٹنگ ہی کرتے رہے شیعہ سنی, میمن حضرات نے پیسہ جمع کیا اور دے دیا. تو انہوں نے اپنی سوانحات میں لکھا ہے کہ کتنے ذہین ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے کوئی جھگڑا نہ آپس میں نہیں کیا کہ چندہ کرو یہ کرو. وہ آئے, انہوں نے کہا یہ لیجئے رقم, اور انہوں نے شاندار مسجد بنا کے کھڑی کر. تو ہمارے یہاں مسجد بنانے پر جھگڑا ہو رہا ہے, اللہ کا گھر بنانے پہ. تو آپ سوچیے کہ ایجوکیشن پہ کیا مسائل ہیں, کالج پہ کیا مسائل ہیں. پھر کالجوں کے سسٹم میں آپ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کرونا نے تو قیامت ہی کر دی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب پڑھائی کا کیا ہوگا, آن لائن ہوگا مسئلہ, کیا ہوگا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح پیپر گھر پہ آ جائے گا, کاپی گھر پہ حل کرو, اگر خدا نہ کرے یہ آگے بڑھتا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے سسٹم بدلیں گے, بہت سے ڈپارٹمنٹ کم کیے جائیں گے. امریکہ بھی کر رہا ہے ایسا, اور یہاں بھی ہوگا کہ بہت سے یہ سمیٹے جائیں گے اور ریڈیوز ہوں گے, جہاں تک میرا خیال ہے. تو اس میں ایجوکیشن بھی سمٹے گی. تو اب جو نئی پالیسی بنے گی ہم کو اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا کریں, اور قرآن اور حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے, پیغمبر کے جو تمام تعلیمات کے بارے میں کہ کیسے آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا سرکار نے کہ باہر کے ملکوں اور صوبوں میں جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا تھا تو آپ تعلیم کا نظام بھی بڑھاتے چلے جا رہے تھے, تو اسے بھی سامنے رکھنا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جہاں تک تعلیم کی ہم نے بات کی, کیونکہ ہم نے خیانت اور ناپ تول میں کمی سے شروع کیا تھا اور پھر یہ تذکرہ تعلیم تک چلا گیا, تو مجھے وہ وقت یاد ہے غالباً 2008 یا 2010 کا یہ واقعہ ہے. عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ, اور حامد میر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر جب آپ کے پاس پاکستان کی باغ ڈور آئے گی تو آپ کیا کریں گے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں سب سے پہلے اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دوں گا. اور اب ماشاءاللہ جولائی میں 2 سال ہونے والے ہیں, لیکن وہ ایمرجنسی, دیگر معاملات کی تو بہت سی ایمرجنسی ہمیں دکھائی دی, لیکن یہ تعلیمی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم سب اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال, درخواست بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ایمرجنسی کی جو خان صاحب آپ نے بات کی تھی, ماشاءاللہ اب تو تبدیلی سرکار ہے, اب تو انصاف کی حکومت ہے, تو ہم سب کی دعا ہے کہ وہ تعلیمی ایمرجنسی, اس کا نفاذ, اس مدینہ ثانی کی ریاست کا نفاذ یہاں پر ہو جائے تعلیمی ایمرجنسی. علامہ صاحب نے جانب نشاندہی کر دی ہے, علامہ صاحب نے بھی, کہ سر ان 500 یونیورسٹیز میں نمل یونیورسٹی نہیں ہے. تو ذرا اس جانب بھی غور کر لیجئے گا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے
سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.